السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی نے گزشتہ کے سبق کو اچھے سے یاد کر لیا ہوگا۔ ہمارا جو پچھلا سبق تھا وہ تھا امتحان کے عنوان سے۔ جی ہاں، تختی نمبر 2 میں جو ہم نے مرکبات پڑھے، یعنی ایک سے زائد حرفوں کو ملا کر جیسے جو شکلیں بنتی ہیں حرفوں کی، ان شکلوں کو ہم نے سمجھا، اور اس کے بعد امتحان کے عنوان سے کہ ہم نے اچھے سے حروف کی شکلوں کو یاد کیا یا نہیں، ہم مرکب الفاظ میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے امتحان کا عنوان یہاں کتاب میں دیا گیا ہے، نورانی قاعدے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے 2 لائن میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ جو نیچے کی 3 لائن ہیں آپ خود سے اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور آج میں انشاءاللہ وہ جو بقیہ 3 لائن ہیں وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہوگا، پڑھنے کی کوشش کی ہوں گی۔ اب اگر کچھ غلطی ہے تو آپ اس کی اصلاح کر لیجئے۔ جن کے پاس نورانی قاعدہ ہے وہ نورانی قاعدے میں دیکھ لیجئے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ دیکھیے 2 لائن ہماری ہو چکی تھی، اب تیسری لائن دیکھیے۔ الف لام ذال کاف را یا، فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم۔ اب ہم نے یہ ساری شکلیں پیچھے پڑھ لی ہیں کہ کون سا حرف جب مل کر آتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے۔ اگر ہم نے پچھلے سبق میں اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا، تو پھر یہاں پر سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، یہ بہت آسان سبق ہے۔ آگے دیکھیے، الف لام لام ہا، یہ لفظ اللہ ہے، اس میں پہلے الف ہے پھر 2 لام ہے، لام لام اور پھر اخیر میں ہا ہے۔ آگے دیکھیے، قاف با لام تا ہا میم۔ چوتھی لائن دیکھیے، میم سین تا قاف یا میم، با ہا جیم الف را تا، یہ بولتا ہے۔ آگے دیکھیے، میم نون سین جیم یا لام، یہ ہو گئے ہماری 4 لائن۔ اب آگے دیکھیے، فا جیم عین لام ہا میم، کاف عین صاد فا میم۔ آگے ہے حمزہ، اور یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ حمزہ 3 شکلوں میں آتا ہے، کبھی الف کی شکل میں آتا ہے، اور جب الف کی شکل میں آئے تو اس کے اوپر یا نیچے ایک چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی واو کی شکل میں آتا ہے، واو کی شکل میں آئے تو اس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی یا کی شکل میں آتا ہے تو کبھی یا کے اوپر ایک چھوٹا سا حمزہ یا کے نیچے ایک چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کیجئے، یہاں پر حمزہ الف کی شکل میں ہے اور الف کی شکل کے اوپر چھوٹا سا حمزہ بنا ہوا ہے، تو یہ حمزہ ہے۔ میم حمزہ کاف واو لام، لام تا نون با حمزہ نون۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق، یہ گزشتہ سبق ہی کا تتمہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے صرف 2 لائن پڑھی تھی اور آج یہ پورا پڑھ لیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اگر ہم نے یہ جو 5 لائن ہیں، یہ 5 لائن اگر ہم نے خود سے پڑھ لی اور ہماری سمجھ میں آ گیا کہ کون سا حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، وہ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، تو سمجھ لو گزشتہ کی جتنی بھی ہماری قرآن کی کلاسیں ہوئی ہیں 7-8 کلاسیں، تو الحمدللہ وہ ہم اس سب میں کامیاب ہیں اور وہ تمام اسباق ہمیں یاد ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے میرے عزیزوں اور دوستوں تختی نمبر 3 سے
عربی کے قواعد جو ابتدائی اور بنیادی قواعد ہیں وہ یہاں سے شروع ہونے والے ہیں۔ اس لیے آپ کے پاس آج کا وقت ہے، آج کا دن ہے، آپ گزشتہ کے اسباق کو اچھے سے ذہن میں بٹھائیں تاکہ جب ہم عربی کے قواعد پڑھیں، عربی کے جو فارمولے ہیں، کچھ بنیادی قواعد ہیں اور بہت آسان ہیں، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آپ جب وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو بالکل آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے بالکل حلوہ ہو جائے گا، اور پھر چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ کا یہ نورانی قاعدے کے اسباق مکمل ہو جائیں گے اور آپ قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج کی جو 3 لائنیں میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں، آپ اس کو سن کر اپنی اصلاح کر لیجئے کہ آپ نے کس حد تک صحیح پڑھا ہے یا نہیں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ کون کون سبق یاد کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، ذرا ہمارے بھی سمجھ میں آئے کہ کتنے لوگ الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں اور روزانہ قرآن کریم کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے اور آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اگر کسی کے ابھی پیچھے کے سبق کمزور ہیں تو وہ اچھے سے گزشتہ کے ویڈیو دیکھ کر اپنے سبقوں کو اچھے سے یاد کر لے، پھر آگے اب ہم عربی کے قواعد انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے والا، اسی طرح سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کے لیے بھی سبق کا یاد کرنا، ہمارے لیے سبق کا پڑھانا آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔